बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी तिलिस्म होश रुबा की जिल्द नंबर 10 और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 69 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। इस दास्तान की नवीं जिल्द इस मुकाम पर ख़त्म हुई थी। सरसर तिलिस्म की लोह शहज़ादा असद के पास से चुरा लाती है। अफरासियाब लोह को खुफिया तौर पर बर्फाब जादूगर के पेट में छुपा देता है। बर्फाब के जिस्म में लोह के असरात पैदा होते हैं तो वो परेशान हो जाता है। उसके मुशीर समझ जाते हैं कि लोह उसके जिस्म में छुपा दी गई है। वो उसे मशवरा देते हैं कि अब अफरासियाब और बागियों की लड़ाई का सारा दारोमदार इसी लो पर है। बागियों को पता चल गया कि लो तेरे जिस्म में पोशीदा है तो उनके अय्यार किसी न किसी बहाने तुझे मार डालेंगे। खैरियत इसी में है कि कसरे नील में छुप कर बैठ जा। बर्फाब जादूगर इस मशवरे के मुताबिक दरियाए नील के नीचे बने हुए तिलिस्मी महल में जाकर छुप जाता है। उसके बाद के हालात कुछ यूँ हैं। अफरासियाब को लोह की हिफाजत के बारे में इत्मीनान हो गया तो वो बागियों के ख़ात्मे की तरफ मुतवज्जा हुआ। मलका हैरत बागियों के सामने पड़ाव डाले पड़ी थी। लोह के महफूज हो जाने की खबर पाकर उसने अफरासियाब को लिखा, अब दोस्तों के हौसले बुलंद हो जाएंगे और दुश्मनों के पस्त किसी ऐसे सरदार को जंग के लिए भेजिए कि दुश्मनों को संभलने की मोहलत ना मिले। ये ख़त पाकर अफरासियाब दरबार में वज़ीरों से सलाह कर रहा था कि जंग के लिए किसे भेजा जाए कि इतने में ख़बर मिली कि मलका सनत सहर साज ज़बरदस्त फ़ौज के साथ आ पहुंची है और हाजिर होने की इजाज़त चाहती है। अफरासियाब ने उसको इज़्ज़त व एहतराम से बुला भेजा। ये सनत वही है जिसे तिलिस्म नूर अफशां से आकर तिलिस्मी तोहफ़ों की मदद से उमरू ने शिकस्त दे दी थी। उस वक्त तो वो मैदान जंग से अपनी बची खुची फ़ौज के साथ अपने मुल्क चली गई थी, मगर शिकस्त का बदला लेने के लिए दिन रात तैयारियां करती रही थी। अब उसने ना सिर्फ पहले से ज़्यादा बड़ी फ़ौज तैयार कर ली थी बल्कि ऐसे तिलिस्मी हथियार और मंतर भी तैयार कर लिए थे जिनका तोड़ उसके ख़्याल में कोई भी ना कर सकता था। अफरासियाब को अपनी फ़ौज और तिलिस्मी तोहफ़े दिखाकर उसने ज़िद की कि उसे बागियों के मुकाबले के लिए जाने की इजाज़त दी जाए। अफरासियाब को इत्मीनान हो गया कि अब के वाकई सनत दुश्मनों पर क़यामत ढा देगी। उसने इजाज़त दे दी। सनत अपनी फ़ौज के साथ उड़ती हुई मलका हैरत के पास जा पहुंची। हर तरफ खबर फैल गई कि सनत बड़ी तैयारियों के साथ जंग के लिए आई है। शहज़ादा असद ने अपनी फ़ौज का दिल बढ़ाने के लिए ज़ोरदार तकरीर की। उससे लश्कर के सरदारों में जोशो खरोश पैदा हो गया। वो सब आन पर मर मिटने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन सनत मैदान जंग में अपना तिलिस्मी मोर उड़ाते हुए आई और मारुख के लश्कर को ललकारते हुए बोली, ए बदबख्तो, तुम्हारी तबाही की घड़ी आन पहुंची है। चाहूँ तो एक हल्ले में तुम सबको मौत की गोद में सुला दूँ, लेकिन अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक एक को तड़पा तड़पा कर हलाक करूँगी। जिसमें हौसला हो सामने आकर मुकाबला करे। कुछ देर मारुख के लश्कर में सन्नाटा छाया रहा। फिर मलका फरमानिया उसके मुकाबले पर आई। सनत के एक हाथ में खाली पिंजरा था। फरमानिया ने सामने आकर कहा, बी सनत, आज बड़ी दून की ले रही हो, क्या खाली पिंजरे पर दिमाग ख़राब हो रहा है? सनत ने जवाब दिया, पिंजरे के अंदर पहुंचोगी तो सब हाल खुल जाएगा। जादूगरी में बड़ा नाम पैदा किया है, ज़रा अपने मंतर मुझ पर तो चला कर देखो। मलका फरमानिया ने गुस्से में आकर पै दर पै 7 जादुई लीमू सनत पर खींच मारे। हर लीमू पहाड़ को सुरमा बना देने की ताकत रखता था, लेकिन सनत ने कोई ऐसा मंतर पढ़ा कि उसके करीब पहुंचने से पहले ही सब जल कर राख हो गए। फरमानिया ने आग बगोला होकर अपना सबसे ख़तरनाक हरबा तिलिस्मी फुलझड़ी निकाला और आग लगाकर शोले बरसाती हुई सनत की तरफ लपकी। सनत के एक हाथ में तिलिस्मी छड़ी थी। जैसे ही फरमानिया फुलझड़ी लिए हुए उसके करीब पहुंची, सनत ने आहिस्ता से फुलझड़ी पर छड़ी मारी। फुलझड़ी बुझकर ज़मीन पर गिर पड़ी। फरमानिया ने कोई और जादुई हथियार निकालने के लिए
جھولی میں ہاتھ ڈالا۔ اسی وقت سنت نے پھرتی کے ساتھ طلسمی چھری اس کے سر پر لگائی۔ فرمانیہ چوٹ کھاتے ہی زمین پر گری اور بری طرح تڑپنے لگی۔ مارخ کی فوج میں سے کچھ نے فرمانیہ کو زخمی سمجھ کر اس کی مدد کرنے کا ارادہ کیا، کچھ یہ سمجھے کہ وہ دھوکہ دے رہی ہے، اچانک اٹھ کر سنت پر کوئی خوفناک وار کرے گی، لیکن چند ہی لمحوں میں دیکھنے والوں نے جو کچھ دیکھا اس سے ان کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ فرمانیہ زمین پر تڑپتے تڑپتے کبوتر بن چکی تھی اور سنت اسے پکڑ کر پنجرے میں بند کر رہی تھی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے 40 نامور سردار مارخ کی فوج سے نکل کر سنت کے مقابلے پر آئے اور سنت نے ان سب کو پرندہ بنا کر پنجرے میں بند کر دیا۔ اندھیرا ہوا تو لڑائی کو دوسرے دن کے لیے ملتوی کر کے سنت اپنی چھاؤنی میں واپس چلی گئی۔ مارخ کی فوج پر اس کی ہیبت طاری ہو گئی تھی، کوئی بھی سردار اس کے جادو کا توڑ نہ جانتا تھا۔ مہتر قران، برق فرنگی، زرغام اور جاں سوز سے اپنے ساتھیوں کی یہ پریشانی نہ دیکھی گئی۔ چاروں عیار یہ کہہ کر نکلے کہ ہم ابھی جا کر سنت کا کام تمام کرتے ہیں۔ آدھی رات گزرنے کے بعد وہ سنت کے سپاہیوں کا بہروپ بھر کر اس کی چھاؤنی کے قریب جا پہنچے۔ یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ چھاؤنی کے اندر جگہ جگہ روشنی تو ہو رہی ہے مگر کسی جگہ پہرے چوکی کا نام تک نہیں ہے۔ سپاہی اور افسر سب نیند کے مزے لے رہے ہیں، خیموں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی ایک سپاہی بھی کہیں گشت کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ چھاؤنی کی حفاظت سے دشمن کی اتنی لاپرواہی دیکھ کر عیار بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ سنت اپنی جادوئی طاقت پر حد سے زیادہ مغرور ہو چکی ہے۔ وہ بڑے جوش کے ساتھ چھاؤنی کی طرف لپکے، لیکن چند ہی قدم آگے بڑھنے کے بعد مہتر قران اچانک رک گیا۔ اسے رکتا دیکھ کر دوسرے بھی ٹھہر گئے۔ مہتر قران نے ان سے کہا، مجھے دال میں کچھ کالا معلوم ہوتا ہے، تم میں سے ایک اپنے لشکر میں جائے اور فوراً چند جاسوسوں کو لے کر واپس آئے۔ برق فرنگی بھاگتا ہوا گیا اور 4 جاسوسوں کو لے کر واپس آ گیا۔ مہتر قران نے جاسوسوں کو حکم دیا، دشمن کے خیموں میں جا کر دیکھو وہ سو رہے ہیں یا غائب ہیں۔ چاروں جاسوس ہوشیاری کے ساتھ آگے بڑھے۔ عیار چھپ کر انہیں دیکھنے لگے۔ دشمن کی چھاؤنی کی حد چند ہی قدم کے فاصلے پر تھی۔ حد کا نشان چند انچ ابھرے ہوئے لکڑی کے کھونٹے تھے۔ جو جاسوس بھی ان کھونٹوں کے قریب پہنچتا آنن فانن بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا۔ یہ دیکھ کر مہتر قران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سنت نے اپنی چھاؤنی کے گرد طلسمی حصار کھینچ دیا ہے، ہم جانے کی کوشش کریں گے تو جاسوسوں کی طرح ہم بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ فی الحال واپس چلو، ممکن ہے ہمارا کوئی جادوگر اس طلسمی حصار کا کوئی توڑ نکال لے۔ عیاروں نے بے ہوش جاسوسوں کو اپنی پیٹھوں پر لادا اور لشکر میں واپس آئے۔ اس کے بعد ہر روز دن کو سنت میدان جنگ میں آتی اور 40-50 سرداروں کو چڑیا بنا کر پنجرے میں بند کر کے لے جاتی۔ ہر رات عیار نامور جادوگروں کو ساتھ لے کر طلسمی حصار توڑنے کی کوشش کرتے مگر جیسے جاتے ویسے ہی لوٹ آتے۔ ان باتوں نے مارخ کی فوج میں بددلی پیدا کر دی تھی۔ 7ویں دن سنت نے تھوڑی سی جنگ کے بعد مارخ، بہار، مخمور سمیت بچے کھچے سارے جادوگر سرداروں کو بھی چڑیا بنا کر پنجرے میں بند کر دیا۔ واپس جاتے وقت اس نے باغیوں کی حاکم ملکہ ماجبین سے کہا، تم ہمارے شہنشاہ کی بیٹی ہو، اب بھی وقت ہے کہ طلسم کشا کا ساتھ چھوڑ کر واپس آ جاؤ، میں تمہیں شہنشاہ سے معافی دلوا دوں گی، بس 1 ہفتے کا وقت دیتی ہوں، عقل آ جائے تو ٹھیک ورنہ دردناک عذاب کے لیے تیار رہنا۔ ملکہ ماجبین نے سنت کی اس تقریر کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شہزادہ اسد بار بار جوش میں آ کر سنت کے مقابلے کے لیے بڑھتا مگر ماجبین اسے روک دیتی۔ رات کو ماجبین نے مشورے کی خاطر چند خاص لوگوں کا اجلاس بلایا۔ خواجہ عمرو، شہزادہ اسد اور دوسرے عیار بھی اس میں شریک ہوئے۔ خواجہ عمرو نے اب تک کچھ نہ کیا۔ اس بار جب سے سنت آئی تھی یا تو وہ اپنے خیمے میں گھسے رہتے تھے یا دربار میں آ جایا کرتے تھے۔ یہ بات سب کو بہت کھٹکتی تھی اور اب تو پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ سب چاہتے تھے کہ خواجہ آگے آئیں اور سنت کو ٹھکانے لگائیں، لیکن ان کے کڑے تیور دیکھ کر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ ان سے کچھ کہہ سکتا۔
اجلاس کے دوران شہزادہ اسد نے عمرو کے شاگردوں پر خوب لان تان کی اور کہا، بس پتہ چل گیا آپ لوگ کتنے پانی میں ہیں۔ اتنے دن گزر گئے پر سنت کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ اب میں آپ کا ہرگز آسرا نہ کروں گا، جان جائے یا رہے۔ اب کی سنت آئی تو تلوار سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ مہتر کران سے یہ جلی کٹی نہ سنی گئی، تڑپ کر بولا، شہزادے صاحب، خدا کی قسم، ہم صرف طلسمی حصار سے مجبور ہیں، آپ ہمیں کسی طرح حصار کے اندر پہنچا دیجئے، پھر دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں۔ بس رہنے دو، عمرو نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا، زیادہ شیخی مت بگارو، جب حصار میں داخل نہیں ہو سکتے تو اندر جا کر کیا تیر مار لوگے۔ مہتر کران کے تن بدن میں آگ لگ گئی، بولا، حضور، آپ بے شک عیاری میں استاد زمانہ اور لاکھوں کروڑوں میں یگانہ ہیں، مگر برا نہ مانیے گا، حصار آپ بھی نہ توڑ سکیں گے۔ ابے نالائق، مجھے تانا دیتا ہے؟ عمرو نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، سنت کے جیسے لاکھوں حصار میری چٹکی میں ہیں، اگر میں اپنی جیسی پر آیا تو مجھے حصار توڑنے کی بھی ضرورت نہ پیش آئے گی۔ سنت خود حصار ختم کر کے مجھے آنے کا راستہ دے دے گی۔ زمین پر ناک رگڑنے کا وعدہ کرو تو کل ہی تمہیں یہ کھیل دکھا دوں۔ عمرو کی اس بات سے تھوڑی دیر کے لیے اجلاس میں سناٹا چھا گیا، پھر مہتر کران نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا استاد، ہم بھی آپ کو کل صبح تک طلسمی حصار میں داخل ہو کر دکھا دیں گے اور ناک رگڑنے کے بجائے آپ سے انعام لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ عیاروں کے ساتھ باہر جانے لگا۔ خواجہ عمرو نے تاڑ لیا کہ ان کی بات سے وہ لوگ حصار میں داخل ہونے کی ترکیب سمجھ گئے ہیں۔ ملکہ ماجبین سے بولے، ان نالائقوں کو روکیے، میری ساری ترکیب چوپٹ کر کے رکھ دیں گے، سنت کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، الٹے مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ شہزادہ اسد بیچ میں بول پڑا، نانا جان، ہماری جان پر بنی ہوئی ہے، مگر نہ خود آپ کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، اب انہیں جانے بھی دیجیے، ناکام رہے اور مصیبت میں پڑ گئے تو اطمینان رکھیے ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے۔ یہ سن کر عمرو غصے میں بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور اپنے خیمے میں چلا گیا۔ ماجبین نے اجلاس برخاست کیا اور عیاروں نے اپنی راہ لی۔ دوسرے دن سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد 3 براہمن سنت کی چھاؤنی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ان میں سے 2 ایک ارتھی یعنی جنازہ اٹھائے ہوئے تھے، تیسرے کے ہاتھ میں گھی کی ہانڈی اور آگ تھی۔ جو براہمن ارتھی اٹھائے ہوئے تھے وہ زور زور سے کہہ رہے تھے، رام رام ستیہ ہے، ست نام ستیہ ہے۔ تیسرا براہمن ہائے بھائی کہتا ہوا روتا جاتا تھا۔ تینوں کا رخ اس مرگھٹ کی طرف تھا جو سنت کی چھاؤنی کے حصار کے اندر تھی۔ تینوں براہمن چھاؤنی کے قریب گئے تو دوسری طرف سے سنت کے سپاہیوں نے للکارا، خبردار، وہیں رک جاؤ، چھاؤنی کے گرد طلسمی حصار ہے، آگے بڑھے تو بے ہوش ہو جاؤ گے۔ براہمن گھبرا کر رک گئے، ارتھی کو زمین پر رکھ دیا اور رو رو کر چلانے لگے، 7 پیڑھیوں سے ہمارے جنازے اسی مرگٹ میں جلائے جاتے ہیں، ہمیں راستہ دو، براہمن کی میت کو روکو گے تو بھگوان کا کرودھ یعنی قہر تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ سپاہیوں نے کہا، یہاں ملکہ سنت کا ڈیرہ ہے، مردے جلانے کی اجازت نہیں ملے گی، واپس چلے جاؤ یا حصار کے باہر کریا کرم کرو۔ اس پر براہمن بگڑ گئے، کہنے لگے، کس کی مجال جو ہمیں مرگٹ میں مردہ جلانے سے روکے؟ جلدی سے جا کر ملکہ سنت سے کہو کہ راستہ دے، ورنہ ہم اپنے جینیوں توڑ ڈالیں گے۔ جینیوں توڑنے کی دھمکی سے سارے جادوگر اور سپاہی ڈر گئے۔ ان میں سے کچھ بھاگے ہوئے سنت کے پاس گئے اور اسے سارا قصہ سنایا۔ سنت کچھ دیر خاموشی سے سوچتی رہی، پھر بولی، براہمن ہمارے دیوتا ہیں، ان کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں، فکر بس یہ ہے کہ ان کے بھیس میں کہیں دشمنوں کے عیار نہ ہوں۔ بہرحال جاؤ اور براہمنوں سے کہو میں لاش کو خود دیکھوں گی، یہ بات وہ مان جائیں تو حصار توڑ دوں گی۔ براہمن لاش دکھانے پر راضی ہو گئے۔ سنت نے حصار توڑ کر انہیں حکم دیا کہ ارتھی کو مرگھٹ کے درخت کے نیچے لے جا کر رکھیں۔ براہمن سنت کو دعائیں دیتے ہوئے بولے، حضور، اب ہمیں مردہ جلانے کے لیے لکڑیاں بھی سرکار سے ملیں۔ سنت نے براہمنوں کی یہ بات مان لی۔ ایک طرف لکڑیاں چن کر چتا بنائی جانے لگی، دوسری طرف ارتھی درخت کے نیچے پہنچا دی گئی۔ سنت اپنی جادوگر کنیزوں کے ساتھ درخت کے نیچے پہنچی اور براہمنوں سے بولی، لاش کا کفن ہٹاؤ۔
ब्राह्मण कान पकड़कर राम राम करने लगे। बोले, लाश की ये बेहुरमती हमसे ना होगी, आप खुद कफन को हाथ लगाएं। सनत की तेवरियों पर बल पड़ गए, मगर फिर ब्राह्मणों से तकरार करने को उसने मुनासिब न समझा और लाश पर झुककर कफन के बंद खोलने लगी। कमर का बंद खोला, सर का बंद खोला, पैर का बंद खोला। उसके बाद उसने मैयत के मुंह से कफन हटाया ही था कि लाश की दोनों टांगों ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। फिर फ़ौरन ही लाश का एक हाथ हवा में बुलंद हुआ जिसमें तेज़ धार वाला खौफनाक खंजर चमक रहा था। फ़ौरन ही उस हाथ ने सनत पर खंजर का भरपूर वार किया, लेकिन इससे पहले ही सनत बिजली की तरह तड़प कर ऊपर को उड़ चुकी थी। वार खाली गया। मुर्दे ने खड़े होकर नारा बुलंद किया, मनम महतरे किरान। दूसरे ब्राह्मण भी नारा लगाने लगे, मनम बर्क फिरंगी, मनम जरगाम, शेर दिल, मनम जां सोज बिन किरान। नारों के साथ ही सारे अय्यारों ने कमंद के गुच्छे बनाकर सनत पर फेंके। सनत उन फंदों में फंसकर नीचे गिरी। अय्यार खंजर निकालकर चारों तरफ से उस पर झपट पड़े। सनत फिर जोर लगाकर हवा में उड़ गई। कमंद के हल्के टूट टूट कर उसके बदन से अलग हो गए। अय्यारों ने जल्द ही अंदाज़ा लगा लिया कि सनत पर उनका जोर ना चल सकेगा। ये ख्याल करके वो सनत की कनीज़ों पर टूट पड़े। पहले ही वार में 4 जादूगरनियाँ मारी गईं। उनके मरने से अंधेरा फैल गया। अय्यार उस अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए भाग खड़े हुए। वो समझते थे कि तिलिस्मी हिसार तो सनत तोड़ ही चुकी है, बाहर निकल जाएंगे, मगर ये उनकी भूल थी। उन्हें रास्ता देने के बाद सनत ने तिलिस्मी हिसार फिर कायम कर दिया था। जैसे ही वो भागते हुए उससे टकराए और बेहोश होकर गिर पड़े, सनत ने उन्हें भी चिड़िया बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया और एक तिलिस्मी पुतले के ज़रिए ये ख़बर मलका माजबीन के पास भी भेज दी। माजबीन और शहज़ादा असद के हाथों के तोते उड़ गए। अय्यारों से उन्हें बड़ी उम्मीदें थीं, मगर अब वो भी गिरफ़्तार हो चुके थे। मशवरे के लिए उन्होंने बचे कुचे ख़ास सरदारों की मीटिंग बुलाई। सब ने यक ज़बान होकर कहा, ख्वाजा उमरू के सिवा इस बला से और कोई दूसरा हमें निजात नहीं दिला सकता। आखिर शहज़ादा असद ने उमरू को बुलाया और उनसे कहने लगा, नाना जान, मुझे अफसोस है कि मैंने आपके साथ गुस्ताखी की थी। अब माफ़ फरमाइए और सनत का कुछ इंतज़ाम कीजिए। ख्वाजा उमरू बिफर कर बोले, तुम लोगों को अपने अलावा और किसी की ज़रा भी फ़िक्र नहीं। कर्ज़दार हर वक्त मेरी पगड़ी उछालते रहते हैं, कभी उनसे मेरी जान छुड़ाने की भी सोची है? इस जवाब से सब समझ गए कि ख्वाजा रकम लिए बग़ैर राज़ी ना होंगे। मैं 20,000 रुपये पेश करता हूँ। शहज़ादा असद ने कहा, 30,000 रुपये मैं भी नज़र करती हूँ। मलका माजबीन ने कहा, मज़ीद 50,000 रुपये सरदारों ने मिलजुल कर अदा किए। उमरू ने 1 लाख रुपये की रकम ज़ंबील में डाली और शहज़ादा असद से बोला, अब 50,000 जादूगरों की फ़ौज मेरे हवाले की जाए। शहज़ादा असद ने यह मुतालबा भी पूरा कर दिया। फ़ौज की कमान मिलते ही उमरू ने मातहत अफसरों को हुक्म दिया, 2 घंटे के अंदर कूच करने के लिए तैयार हो जाओ। अफसर हुक्म की तामील में लग गए। मलका माजबीन ने पूछा, ख्वाजा, ये रात के वक्त आप कहाँ कूच कर रहे हैं? उमरू ने जवाब दिया, अमीर हमज़ा के पास कोहे अकीक जाऊँगा। माजबीन तड़प कर बोली, मगर आप तो सनत से निपटने की बात कर रहे थे, हमें उसके रहमो करम पर छोड़कर अमीर हमज़ा के पास क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि अब सनत से अमीर हमज़ा के सिवा कोई नहीं जीत सकता। मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। थोड़ी ही देर में ख्वाजा उमरू बन संवर कर और 50,000 का लश्कर लेकर कूच का नकारा बजाते हुए कोहे अकीक की तरफ चल दिए। सनत और मलका हैरत के जो जासूस भेस बदले मारुख की छावनी में मौजूद रहा करते थे, उन्होंने जाकर ये ख़बर दुश्मन को पहुँचाई। चंद सरदारों ने चाहा कि जाकर रास्ते में उमरू की फ़ौज पर हमला कर दिया जाए, मगर हैरत और सनत ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि इस फितने को जाने दो, अब सारे बागी आसानी से हमारी इताअत कबूल कर लेंगे। सनत की दी हुई मोहलत में 1 दिन बाकी था कि दोपहर के वक्त जादूगरों का एक ज़बरदस्त लश्कर आता दिखाई दिया। वो सब बड़े ज़ोरों शोरों से शहनशाह अफरासियाब की जय, मलका हैरत की जय और मलका सनत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये नारे सुनकर माजबीन के लश्कर का दिल डूब गया। सनत और हैरत की फ़ौज ही
ان کے لیے موت کا پہاڑ بنی ہوئی تھی کہ ایک دشمن فوج اور مقابلے پر آ گئی تھی۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ اس لشکر کی آن بان دیکھتے رہے۔ ملکہ سنت کی چھاؤنی کے قریب پہنچ کر یہ لشکر رک گیا۔ سب سے آگے ایک خوبصورت جوان ہاتھی پر سوار تھا۔ اس کے دائیں بائیں کئی وزیر زرق برق لباس پہنے کھڑے تھے۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا شہزادہ ہے۔ سنت کے سپاہی حصار کی دوسری جانب سے اس کے سامنے آ کر ٹھہر گئے تو شہزادے نے ان سے بڑے رعب کے ساتھ کہا، خالہ سنت سے جا کر کہو شہزادہ سرفروش جادوگر آئے ہیں۔ معلوم رہے کہ سرفروش سنت کی بہن کا بیٹا تھا اور سنت اسے بہت چاہتی تھی۔ جیسے ہی اس کو خبر ملی کہ سرفروش آیا ہے، اس نے اپنے سرداروں کو اس کے استقبال کے لیے روانہ کیا، طلسمی حصار کو ختم کر دیا اور دربار میں آ کر شان سے بیٹھ گئی۔ سرفروش استقبال کرنے والوں کے ساتھ ماں اپنی فوج کے سنت کی بارگاہ کے سامنے آ کر ٹھہر گیا، خود بھی ہاتھی سے نیچے اترا اور اپنے خاص سرداروں کو بھی اترنے کا حکم دیا۔ اب جا کر لوگوں نے دیکھا کہ سرفروش اور اس کے ہمراہیوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک کٹا ہوا سر ہے۔ سرفروش بارگاہ کی طرف چلا تو دروازے پر سنت اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ قریب پہنچے تو سرفروش نے وہ کٹا ہوا سر جو اس کے ہاتھ میں تھا سنت کو دکھاتے ہوئے شوخی سے کہا، خالہ جان پہچانیے یہ کس کا سر ہے؟ سنت بھونچکی رہ گئی، بولی، ارے یہ تو امرو کا سر ہے، تو نے اسے کہاں قتل کیا؟ خالہ جان وہ ایک فوج کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ میرے سامنے پڑ گیا، بس میں نے اسے اور اس کے سارے سرداروں کو وہیں کا وہیں قتل کر دیا۔ اس کی فوج کے صرف چند آدمی جان بچا کر بھاگ سکے، اس کے سرداروں کے سر میرے آدمی پیچھے لیے آ رہے ہیں۔ سنت بازو پھیلا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، بیٹا تو نے بڑا کام کیا، مگر تجھے ایسے فتنے سے الجھنا نہیں چاہیے تھا۔ سامری نے بڑا کرم کیا۔ سرفروش بھی محبت سے باہیں پھیلا کر سنت کی طرف بڑھا۔ خالہ بھانجے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ سنت نے اس کی پیشانی اور گالوں کا بوسہ لے کر چاہا کہ الگ ہو، مگر سرفروش اپنی گرفت مضبوط کرتا چلا جا رہا تھا۔ ایک طرف منہ پھیر کر خود کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بڑبڑائی، ارے لڑکے چھوڑ، میری پسلیاں ٹوٹی جا رہی ہیں۔ جیسے ہی اس نے منہ پھیرا، سرفروش نے ایک غبارہ اس کے سامنے کر دیا۔ غبارے کے اندر سے ایک باریک سفوف نکل کر سنت کی ناک اور منہ پر پڑا۔ اب جا کر وہ چونکی اور سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ زور لگا کر تڑپی تو سرفروش کی گرفت سے صاف نکل گئی۔ اسی لمحے سرفروش ہاتھ میں خنجر لے کر اس کی طرف لپکا اور نعرہ لگایا، منم خواجہ امرو، اور سنت آج تو مجھ سے بچ کر نہ جائے گی۔ سنت نے چاہا کہ کوئی منتر پڑھ کر امرو پر وار کرے، مگر اسے ایک چھینک آئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بے ہوشی کا سفوف اپنا کام کر چکا تھا۔ سنت کے محافظ اسے بچانے کے لیے بڑھے، مگر اس سے پہلے ہی خواجہ امرو نے چھلانگ لگا کر خنجر کے پے در پے وار سے اس چڑیل کا کام تمام کر دیا۔ یکدم زبردست آندھیاں چلنے لگیں، گھور اندھیرا چھا گیا، رونے پیٹنے کی صدائیں ہر طرف گونجنے لگیں، اور اس کے بعد ایک دردناک صدا دور دور تک پھیل گئی، مجھے دھوکے سے امرو نے ہلاک کیا، میرا نام سنت سحر ساز تھا۔ اس آواز کا سنائی دینا تھا کہ نقلی سرفروش جادو کے ساتھ آئی ہوئی 50,000 جادوگروں کی فوج نے سنت کے لشکر پر آگ، پتھر اور تیر برسانے شروع کر دیے۔ سنت کی موت کے اعلان سے اس کے آدمیوں کے دل ویسے ہی چھوٹے ہو چکے تھے۔ یہ اچانک اور بھرپور حملے شروع ہوئے تو ان کے حواس جاتے رہے۔ امرو کے ساتھیوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ چند گھنٹوں کے اندر میدان صاف تھا۔ سنت کی آدھی سے زیادہ فوج ماری گئی، باقی بے سر و سامانی کے عالم میں جان بچا کر نکل گئی۔ مارخ سمیت امرو کے جن سرداروں اور شاگردوں کو سنت نے چڑیا بنا کر پنجرے میں قید کر دیا تھا، سنت کے مرتے ہی وہ سب اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ خواجہ امرو انہیں ساتھ لے کر بڑی شان اور شوکت کے ساتھ اپنی چھاؤنی کی طرف چل دیے۔ اس سے پہلے جاسوس شہزادہ اسد کو یہ خبر دے چکے تھے کہ سنت کی چھاؤنی میں زبردست جنگ ہو رہی ہے۔ طلسمی حصار کے ڈر سے ان میں سے کوئی سنت کی چھاؤنی کے اندر جا کر صحیح بات معلوم کرنے کا حوصلہ نہ کر سکا تھا۔
اس لیے وہ یہ جان نہ سکے کہ کون کس سے لڑ رہا ہے۔ سنت کی مہلت میں 1 دن باقی تھا، مگر اس اچانک جنگ کی خبر سن کر شہزادہ اسد نے احتیاطاً اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ ایک لشکر بڑی دھوم دھام سے اس کی چھاؤنی کی طرف آ رہا ہے، اپنی فوج کو تیار کر کے وہ انتظار کرنے لگا۔ ہر ایک دل میں ٹھانے ہوئے تھا کہ مرتے مرتے بھی ایسی جنگ کی جائے کہ دشمن ہمیشہ یاد رکھے۔ لیکن آنے والا لشکر جیسے ہی قریب آیا، ہر ایک کے چہرے پھول کی طرح کھل گئے۔ جن لوگوں کو سنت نے قید کر لیا تھا وہ آنے والوں میں سب سے آگے آگے تھے۔